فذکر، آپ نصیحت کیجیے، فإن الذکریٰ تنفع المؤمنین، بے شک نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے۔ نصیحت کہتے ہیں کسی کو خیر خواہی کی بات کرنا، فائدے کی بات کرنا، نقصان سے بچنے کی بات کرنا، اس ہمدردی کے جذبے پر جو بات کی جائے اس کو نصیحت کہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ کو یہ عمل بہت پسند ہے کہ میرے بندے ایک دوسرے کی خیر خواہی کریں، چنانچہ نصیحت کو بہت پسند کیا، حکم یہ فرمایا گیا کہ نصیحت کیجیے، نصیحت ایمان والوں کو فائدہ دیتی ہے، ہر بندے کو نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ جو قابل ہو اس کو دین کی طرف آنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے، جو دین کی طرف آیا ہو اس کو آگے ترقی حاصل کرنے میں نصیحت فائدہ دیتی ہے۔ دنیا کا کوئی بھی انسان ایسا نہیں کہ جس کو نصیحت سے فائدہ نہ ہو، حتیٰ کہ حضرت حکیم محمد حضرت عباس ثانی رحمۃ اللہ نے لکھا ہے کہ خطیب اگر اس بات پر خطبہ دے جس کی کمی وہ اپنے اندر محسوس کرتا ہے تو اس نصیحت کرنے سے اس کو اپنی ذات کو فائدہ ہو جاتا ہے۔ یعنی نصیحت کی بات ایسی اعلیٰ چیز ہے کہ دوسروں کو تو فائدہ دیتی ہی ہے، اپنی ذات کو بھی فائدہ ہوتا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ اس چیز کو اتنا پسند فرماتے ہیں کہ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر جا رہا تھا اور راستے میں چیونٹیاں چل رہی تھیں، تو ان میں سے ایک چیونٹی نے دوسروں کو کہا کہ جلدی سے اپنے بلوں میں گھس جاؤ، ایسا نہ ہو کہ سلیمان علیہ السلام کا لشکر تمہیں پاؤں کے نیچے کچل دے۔ تو ان میں سے ایک چیونٹی نے کہا یا ایھا النملۃ ادخلوا مساکنکم، اے چیونٹیوں تم اپنے بلوں میں سوراخوں میں چل جاؤ۔ اب سوچئے کہ ایک چیونٹی اگر دوسری چیونٹی کی خیرخواہی کرتی ہے، اس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں فرماتے ہیں اور سورت کا نام بھی النمل چیونٹی کے اوپر رکھتے ہیں۔ تو انسان انسانوں کی خیرخواہی کریں گے تو اللہ کو کتنا پسند ہے۔ اس لیے ہمارے اسلاف میں شروع سے یہ طریقہ رہا کہ گھر ہو یا باہر ہو، مسجد ہو یا مدرسہ ہو، ہر ایک کے ساتھ خیرخواہی اور نصیحت کی بات کرتے تھے۔ چنانچہ پہلے وقت میں باپ اپنے بیٹوں کو نصیحتیں کیا کرتے تھے، آج تو وہ وقت آ گیا نا کہ بیٹے باپ کو نصیحتیں کرتے ہیں۔ اگر باپ بولنے لگے تو کہتے ہیں ابا چپ کر، بندے گل کرنے دیں، یعنی جیسے باپ تو بندہ ہی نہیں نا، حالت ہی ہوگی۔ مگر ایک وقت ایسا تھا کہ جب باپ اپنے بیٹوں کو نصیحت کرتے تھے۔ آج ماں باپ ہی دین والی زندگی نہیں رکھتے، وہ اپنے بچوں کو نصیحت نہیں کر رہے ہیں۔ دنیا داری اتنی آتی، حتیٰ کہ کئی جگہوں پر اولاد دیندار بننا چاہتی ہے تو ماں باپ ان کے راستے میں رکاوٹ بن جاتے ہیں۔ مگر پہلے وقت میں مائیں اپنے بچوں کو نصیحت کرتی تھی۔ اس کی دلیل کہ حضرت شیخ عبد القادر جیلانی رحمۃ اللہ علیہ جب گھر سے چلے علم حاصل کرنے کے لیے تو ماں نے ان کو نصیحت کی تھی کہ بیٹا ہمیشہ سچ بولنا۔ اب بتائیں کہ ماں کی نصیحت تھی کہ بیٹا سچ بولنا اور راستے میں ڈاکو نہیں لوٹا، بیٹے نے سچ بولا، جس کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ان ڈاکوؤں کو توبہ کی توفیق عطا فرما دی۔ یہ ایک ماں کی نصیحت کا اثر تھا۔ والد نصیحت کرتے تھے، چنانچہ امام زین العابدین رحمۃ اللہ فرماتے ہیں کہ میرے والد امام باقر رحمۃ اللہ علیہ مجھے نصیحتیں کی، بیٹا چند شخصوں کے ساتھ دوستی مت کرنا، حتیٰ کہ اگر راستہ چلتے ہوئے چلنا بھی پڑے تو مت کرنا، راستے میں ساتھ میں چلنا۔ کون کون سے؟ فرمایا کہ ایک تم بے وقوف سے دوستی نہ کرنا، اس لیے کہ وہ تمہارا فائدہ کرنا چاہے گا اور تمہارا نقصان کر بیٹھے گا۔ ایسے بے وقوف مشہور واقعہ ہے کہ ایک بندے نے ریچھ پالا ہوا تھا، تو اس کے دل میں خیال آیا کہ میں جب دوپہر کو سوتا ہوں گرمی ہوتی ہے تو ریچھ کو پنکھا کرنا کیوں سکھاؤں۔ اس نے ریچھ کو پنکھا کرنا سکھایا۔ اب مالک سو جاتا اور ریچھ پنکھا کرتا، لوگوں نے منع بھی کیا بھائی یہ جانور ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ نہ کرو۔ اس نے کہا نہیں، میں نے سکھا دیا۔ چنانچہ کچھ دن ایسا چلتا رہا، ایک دن مالک سویا ہوا تھا اور ریچھ پنکھا کر رہا تھا، آگے ایک مکھی، وہ سوئے ہوئے بندے کے کبھی ماتھے پہ بیٹھے کبھی ناک پہ بیٹھے۔ اب اس ریچھ نے اس مکھی کو اڑانے کی بڑی کوشش کی، وہ مکھی کی کہاں تھی مدرس ہرگز نہ خواہ درخت از دکان حلوائی، ایک حلوائی کی دکان سے مکھی نہیں جاتی اور ایک کبھی کبھی کسی چہرے پہ بیٹھ جاتی بھی نہیں جاتی، ہٹاؤ تو نہیں ہٹتی۔ تو جب اس نے کئی دفعہ اس کو ہٹایا اور مکھی نہ ہٹی تو ریچھ کو غصہ آیا۔ اس نے کہا اچھا میں اس مکھی کی خبر لیتا ہوں۔ چنانچہ ایک پتھر بھاری سارا پڑا تھا، اس نے اٹھایا اور اس مکھی کو دے مارا اور اپنے مالک کے دماغ کو بھی کٹی ہوئے نکال دیا۔ تو اپنے طرف سے اس نے مارا مکھی کو، لیکن اتنی عقل نہیں تھی کہ آگے اس کے سر کا کیا بنے گا۔ تو فرمایا کہ بیوقوف سے دوستی نہ کرنا، وہ فائدہ پہنچانا چاہے گا الٹا نقصان پہنچا بیٹھے۔ اور دوسرا فرمایا جھوٹے سے دوستی نہ کرنا، جھوٹے سے دوستی نہ کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں میں آپ کو بات بتاؤں، تین باتیں بچوں کی تربیت کا نچوڑ ہے۔ تین باتیں جو چاہے نا کہ میں اپنے بچوں کی اچھی تربیت کروں، تین باتیں، اگر ان تین باتوں کو اس نے کر لیا تو یوں سمجھ لے میں نے اپنے بچوں کی پوری تربیت کر دی۔ تین مختلف باتیں۔ ایک بات کہ بچوں سے یہ کہے کہ تم نے ہمیشہ سچ بولنا ہے، مجھے ہر غلطی گوارا ہے، جھوٹ گوارا نہیں، اس پہ بچوں کے ساتھ کوئی کمپرومائز نہیں ہے۔ ہر غلطی کو برداشت کر جائے، جھوٹ برداشت کرے، کہ بچوں کو ہمیشہ سچ بولنا ہے۔ میرے سامنے شاہ فرمایا من سب کچھ ہو سکتا ہے مگر جھوٹا نہیں ہو سکتا۔ تو یہ صرف کے مقال بڑی اہم بات ہے، لیکن آج کے دور میں ماں باپ بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے؟ خود ان کے سامنے جھوٹ بولتے ہیں تو بچوں کو نصیحت کیسے کریں گے؟ خود سچ بولیں گے تو بچوں سے وعدے لیں گے نا۔ یہ بڑی اہم بات ہے، اس لیے کہ غفلت والی زندگی کی ابتدا جھوٹ سے ہوتی ہے۔ وہ اپنی ایک حرکت کو چھپانے کے لیے ایک جھوٹ بولتا ہے، پھر جھوٹ کو چھپانے کے لیے اس کو کئی جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اتنی زیادہ جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں، پھر اتنی جھوٹوں کو چھپانے کے لیے اور زیادہ جھوٹ بولنے پڑتے ہیں۔ تو ایک نصیحت بچوں کو کیا کرے؟ سچ بولنا ہے۔
جھوٹ پہ تو کمپرومائز ہے ہی نہیں، سچ بولتے ہیں، پکی بات ہے، جو مرضی ہو جائے، حالات جو مرضی ہو، بچوں کو دیکھ سچ بولتے، ہزار خوف ہو لیکن زبان و دل کی رفیق یہی رہا ہے ازل سے کلندر کا۔ ایک تو یہ نصیحت، اور دوسری نصیحت 5 وقت کی نماز، اس پہ کوئی کمپرومائز نہیں۔ میں تھکا ہوا ہوں، میرا ہوم ورک زیادہ ہے، مجھے رات کو نیند نہیں آئی تھی، میں فجر میں جاگ نہ سکا، نہ کچھ قابل قبول نہیں، بڑا نقصان بچہ کر دے برداشت کریں گے، لیکن 5 نمازوں میں اگر وہ سستی کرے یہ بات تک ان قابل قبول نہیں۔ اس کا ایک تو ہے نا دینی فائدہ کہ صلح کے چہرے کا نور آئے گا اور اس کے اندر برکتیں آئیں گی۔ ایک فائدہ یہ بھی ہے کہ 5 وقت کی نمازوں سے اس کی زندگی کی ترتیب سمجھ جائے گی، اس میں ٹائم کی پابندی آ جائے گی۔ جب نمازوں کی پابندی نہیں ہوتی تو ٹائم کی پابندی ہوتی۔ تو 5 وقت کی نماز اپنے وقت پہ باجماعت ادا کرنا، اس کے اوپر کوئی کمپرومائز نہیں، رعایت ہے ہی نہیں۔ اور اگر تکلیف نہ ہو تو سبحان اللہ پھر کیا بات ہے، نور اللہ روپے۔ اور تیسری چیز خدمت کرنا، بچے کو ہمیشہ انسان ایسا بنائے کہ وہ دوسرے کی خدمت کر کے خوش ہو۔ تو جو کہتے ہیں نا ان کو کام کرنا بہت زیادہ ہے، مصیبت نظر آتی ہے، نہیں، بچے کو کہنا نہیں، خدمت اس کو عظمت سمجھو۔ جب چھوٹا بڑے کی خدمت کرے، بچے ماں باپ کی خدمت کریں اپنے، تو اس خدمت کی وجہ سے خود بخود اس بچے کے اندر عاجزی آ جاتی ہے، عجب اور تکبر کی جڑ کٹ جاتی ہے جس بچے نے خدمت کرنے کا کام مل گیا۔ تو یہ 3 باتیں یوں سمجھ لیں کہ پوری زندگی کی تربیت کا نچوڑ، بچے سے سچ کا عہد لینا، 5 وقت کی نماز کو پکا کروانا، اور خدمت میں ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ ان کے منہ میں آپ گھی شکر دیں، ان کو حلوے کھلائیں، جو مرضی کھلائیں، جتنا مرضی ڈال دیں، 3 چیزوں میں ان کے ساتھ کوئی عہد نہیں۔ یہ یوں سمجھ لیں کہ سینکڑوں کتابیں جو تربیت اولاد کے بارے میں ہیں ان میں سب کا اصل اصول اور نچوڑ ہے۔ کون سی بات یاد ہوئی ہے؟ بھول گئے؟ سچ بولنا، 5 وقت کی اور دوسروں کی۔ تو جس بچے میں یہ 3 باتیں آ رہی ہیں آپ سمجھ لو کہ یہ اپنے وقت میں اللہ تعالیٰ کا وزیر بن جائے گا۔ یہ ایسی صفتیں ہیں۔ تو بات سمجھ گئے؟ اچھا، تو بات چل رہی تھی کہ فرمایا کہ چند لوگوں سے دوستی نہ کرنا، ایک بیوقوف سے اور دوسرا جھوٹ سے۔ جھوٹ سے تو انسان کو اتنی نفرت ہو کہ بس نہ کہے نہ سنے۔ اور یہ بتاؤں، جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے پھر آخر سچ سے جا کے پکڑتا ہے۔ جھوٹ جتنا بھی تیز بھاگے دل آخر سچ سے جا کر پکڑتا ہے۔ چنانچہ مشہور ہے کاندلا میں ایک زمین کا ٹکڑا تھا جس پہ ایک مسلمان اور ایک ہندو کے درمیان تنازع ہو گیا۔ مسلمان کہتا تھا یہ میرا، ہندو کہتا تھا یہ میرا، اور بستی میں ہندو بھی تھے مسلمان بھی تھے، مل کر رہتے تھے۔ اب جو تھوڑا تنازع زیادہ بڑھا تو مسلمان جو تھا نا اس میں اسمارٹنیس دکھائی گئی ہوتے ہیں نا لوگوں سے زیادہ چلا کے، تو وہ اسمارٹ بنا اور اس نے کہا کہ ہاں یہ میری زمین ہے اور میں اس زمین کو لوں گا اور اس پر مسجد بنا کر دکھاؤں گا۔ جب اس نے یہ کہا تو ہندو نے کہا کہ نہیں یہ میری زمین ہے اور میں اس پر مندر بنا کے دکھاؤں گا۔ لوگ بات تھی دونوں کی پرسنل، اور اب بات بن گئی دونوں کی دینی۔ اب ہندو ایک طرف ہو گئے، مسلمان ایک طرف ہو گئے، جھگڑا بن گیا، مقدمہ انگریز جج تھا، وہ بھی پریشان کہ یہ اتنا حساس مسئلہ ہے کہ ذرا سا کوئی مسئلہ بگڑا تو یہ تو انسانوں کی جانیں جائے گی۔ تو وہ بھی چاہتا تھا کہ کہیں کوئی صلح و صفائی کا راستہ نکل آئے۔ چنانچہ پہلی دفعہ عدالت میں دونوں پیش ہوئے تو اس نے کہا کہ کوئی طریقہ ہے کہ آپس میں صلح و صفائی سے معاملہ۔ ہندو نے کہا ایک طریقہ ہے، ہم آپ کو ایک مسلمان کا نام بتائیں گے، آپ ان سے پوچھ لینا، وہ کہے مسلمانوں کی تو ان کو دے دینا، وہ کہے ہندوؤں کی تو ان کو دے دینا، لوگ اس انگریز میں بات کر اگلی دے دیں۔ اب مسلمان تو بڑے خوش کمرے سے باہر نکلے کہ بھائی جو بھی ہے مسلمان وہ مسجد بنانے کی بات کرے گا، اور ہندو بعد میں جب باہر والوں سے ملے تو ان کو اپنی غلطی کو کے ساتھ ہوا کہ ہم نے تو ایک مسلمان کا نام دے دیا تو ہماری تو فیور نہیں کرے گا۔ تو باہر والوں نے کہا کہ تم نے تو جیتی بازی ہار لی، تم نے کیا کیا، مسلمان کا نام لے لیا۔ ان کا نہیں بندہ اچھا ہے سچ بتائے گا۔ خیر مسلمانوں نے تو جی اپنے ذہن میں تیاری کری، لیکن مسلمان ہے اس میں مسلمانوں کا نام لینا ہے اور میں اینٹیں لوں گا، میں سلے لوں گا، میں یہ کروں گا، ہم بس بنا دیں گے مسجد۔ ابھی دفعہ عدالت پیش ہوئے تو مفتی الہی بخش رحمۃ اللہ علیہ، شاہ عبد العزیز رحمۃ اللہ علیہ کے شاگردوں میں سے تھے، اس سلسلے میں سے تھے۔ ان کو ڈنگے کو بنا لیا تھا۔ اس نے پوچھا کہ مفتی صاحب یہ زمین کس کی ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ مسلمان یہ تو ہندو کی۔ اس نے کہا ہندو کی ہے تو کیا ہندو اس کے اوپر منظر بنا سکتے ہیں؟ انہوں نے کہا جب زمین ہندو کی تو وہ گھر بنائے یا مندر بنائے اس کا اختیار ہے۔ اب اس گواہی کو سن کر انگریز نے فیصلہ کیا، فیصلے میں کہا کہ آج کے اس مقدمے میں مسلمان تو ہار گئے مگر اسلام جیت گیا۔ مسلمان ہار گئے لیکن اسلام جیت گیا۔ جب اس نے فیصلہ کر کے سنایا تو ہندو نے بھی سنا، کہنے لگے کہ جج صاحب آپ نے تو اپنا فیصلہ سنا دیا، ہمارا بھی فیصلہ سن لیں۔ اس نے کہا انہوں نے کیا فیصلہ کہ ہمارا فیصلہ یہ ہے کہ جب اسلام جیت گیا تو ہم بھی کلمہ پڑھ کر مسلمان ہوتے ہیں اور اس جگہ مسجد بنانے کا ہم اعلان کرتے ہیں۔ تو ظاہر نظر آتا ہے کہ سچ بولنے سے کام خراب ہو جائے گا مگر کبھی ایسا نہیں ہو سکتا۔ سچ بولنے سے ہمیشہ انسان کو کامیاب۔ سیدنا عمر کے زمانے میں ایک ملک کا شہزادہ گرفتار ہو کے پیش ہوا۔ سیدنا عمر کا خیال تھا کہ اس نے مسلمان کو بہت تنگ کیا ہوا ہے، اس لیے اس کو جو ہے نا قتل کر دیا جائے۔ تو اس کو پیش کیا گیا۔ سیدنا عمر بالکل سے قتل کرنے کے 100% آمادہ تھے۔ اتنا شریر انسان اتنا مسلمانوں کو یہ نقصان دے، اس کو قتل کر دینا چاہتے ہیں۔ آپ نے جلال کو بلا لیا لیکن اس شہزادے کے چہرے کے اوپر بڑی غم خوف مایوسی۔ آپ نے پوچھا بھائی تجھے اس وقت کسی چیز کی طلب ہے؟ اس نے کہا ایک پیالہ پانی، ایک حکم وقت پیش کرو۔ چنانچہ پانی کا پیالہ اس کے ہاتھ میں دے دیا۔ اب اس نے پانی کا پیالہ ہاتھ میں لیا تو پیتا نہیں ہے، کبھی ٹھیک ہو گیا۔ اس نے کہیں مجھے ڈر لگ رہا ہے کہ اگر میں پانی کا پیالہ پینے لگوں گا تو آپ میری گردن اڑانے کا اشارہ کر دیں گے۔ تو آپ نے فرمایا کہ نہیں جب تک تو پانی پی نہیں لیتا اس وقت تک تیری گردن نہیں اڑاتے۔
جب آپ نے کہا نا جب تک یہ پانی پینے لیتا ہم تیری گردن نہیں لائیں گے، وہ ایسا چلاک بندہ اس میں پانی سے ڈال دیا. اب آپ مجھے قتل نہیں کر سکتے. آپ کا قول یہ تھا جب تک یہ پانی پینے لیتا ہم تجھے نہیں قتل کریں گے. آپ کو میرے نے کون دیا تھا؟ کوئی سمجھا ہوتا وہ کہتا بتاؤ کرے، لیکن وہ میرے خطاب جانتے ہیں کون کا فاصلہ کہ لگا ہم نے بات یہ کرنی تھی کہ جب تک یہ پانی نہیں پی رہا تجھے نہیں قتل کروں گا. تو اب میں تجھے قتل نہیں کر سکتا، پھر میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو جب آپ نے اس کو کہا کہ میں تجھے قتل نہیں کر سکتا تو میں نے تجھے چھوڑ دیا. تو وہ کہتا ہے کہ حضرت آپ نے مجھے قتل کا حکم دیا تھا. اس وقت اگر میں کلمہ پڑھ لیتا تو لوگ سمجھتے کہ موت کے ڈر سے اس نے کلمہ پڑھا. میں نے ایک ایسی ترتیب بتائی کہ اب آپ حاضر ہو گئے مجھے قتل کرنے دے، تو آپ نے تو مجھے چھوڑ دیا. میں اب اعلان کرتا ہوں کہ جس مذہب میں دین میں اتنا سچ کا ساتھ ہے میں بھی کلمہ پڑھ کے اس مذہب کو قبول کرتا ہوں. چنانچہ وہ مسلمان ہوا. کتابوں میں لکھا ہے کہ عمر رضی اس شہزادے سے کئی مرتبہ عمر خلافت میں مشورے کروایا کرتے تھے. اتنا صحیح ہوا. تو دیکھو سچ جو ہے نا وہ سچ ہے. تیسرا فرمایا کہ تم فاسق سے دوستی نہ کرنا. کیوں؟ اس لیے کہ وہ تمہیں ایک لقمے سے بھی کم میں بیچ دے گا. کیا مطلب؟ ایک لقمہ تو پھر سمجھ میں آتا ہے. تو فرمایا ایک لقمے سے کم سے یہ مراد کہ ایک لقمے کی امید پہ بیچ دے. اچھا خیر، اب میں اپنی اصل بات کی طرف جو میں آپ سے یاد کرنا چاہ رہا تھا. لقمان علیہ السلام ایک اللہ کے ولی گزرے ہیں. ظاہر رنگ کے کالے تھے مگر اللہ کے یہاں بڑے مقام والے تھے. حبشی تھے. میری ان کی بستی کے لوگوں سے ملاقات ہوئی جس بستی میں وہ رہتے تھے. وہ شہر ابھی تک ہوگا اسی نام کے ساتھ. 12 لوگ حبشی تھے یعنی کالے تھے رنگ کے. وہ اپنے بچے کو نصیحتیں کرتے تھے اور ان کی نصیحتیں اللہ تعالیٰ کو اتنی اچھی لگی کہ سورت لقمان اور اس میں ان کی بچے کو نصیحتوں کو قرآن مجید کا حصہ بنا دیا. کتنی اللہ کو پسند کرتی ہیں. انہوں نے اپنے بچے کو ہزاروں نصیحتیں کی. بعض کتابوں میں تو 6,000 لکھی ہیں، بعض میں 4,000 لکھی ہیں. چلو 4,000 سمجھ لیتے ہیں مثال کے طور پر. تو ایک موقع پر انہوں نے اپنے بچے سے ایک بات کی جو آج آپ کو سنانی ہے. فرمان لگے کہ بیٹے میں نے 4,000 نصیحتوں میں سے 4 کو تمہارے لیے چن لیا. کتنے میں سے کتنے کو چن لیا؟ 4,000 میں سے 4 باتوں کو تمہارے لیے چن لیا. وہ میری سب نصیحتوں کا لب لباب ہے. تو بھائی اہم باتیں ہوئی نا. تو بیٹے نے پوچھا کہ ابو وہ کون سی؟ فرمایا احفظ 40 فی 40. 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا. 4 موقعوں پر 4 چیزوں کی حفاظت کرنا بیٹے. پہلی بات فرمایا احفظ عینین کا فی بیوت الناس. جب لوگوں کے گھروں میں جاؤ تو اپنی آنکھوں کی حفاظت کرنا. یہ اس دور کے حساب سے کہا گیا کیونکہ اس دور میں جب لوگ آتے جاتے تھے کسی کے یہاں مہمان تو اس آنے جانے میں بے پردگی کا رجحان رہتا تھا. آج کل کے دور میں کہیں گے کہ نظر اٹھاتے ہوئے نظر کا خیال رکھنا. کیونکہ آج تو گلی میں بازار میں جہاں کہیں نظر اٹھے گی تو خطرہ ہے کہ آگے سے کہیں غیر محرم میں سامنے. تو مقصد کیا تھا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا. یہ آج کل کے نوجوانوں کے لیے ایک بہت بڑی نصیحت ہے. اور مدارس کی طلباء کیا کرتے ہیں کہ سارا دن تو مدرسے میں رہے بند. اصل کے وقت یہ ایسے نکلتے ہیں جیسے بکریوں کو باندھا نا کسی نے اور چھوڑ دیں تو وہ بھاگتی ہیں. یہ بھی بازاروں کی طرف بھاگتے ہیں. ان کا تو مدرسے میں نہیں لگتا. پھر یہ کسی دکان میں جائیں گے بازار میں جائیں گے اور وہاں بیٹھ کر وہ تماشا کریں گے. یہ تو تماشا ہے نا اس نے پورے دن کی پڑھائی کے نور پر پانی پھر جو کچھ حاصل کیا تھا نا پورے دن میں مسجد میں رہ کر وہ اصل سے مگر بازار کے اندر جا کر بیٹھنے سے پوری کی پوری نعمت ضائع ہو جاتی ہے. پھر آپ کہتے ہیں جی حضرت کچھ بتائیں سبق یاد نہیں ہوتا. کیسے سبق یاد ہو؟ جہاں اسیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. جہاں اسیان ہوگا وہاں نسیان ہوگا. پھر سبق یاد کرتے ہیں سبق یاد نہیں ہوتا. اس گناہ کی ضرورت سامنے آتی ہے. تو فرمایا کہ اپنی نگاہوں کی حفاظت کرنا یہ پہلی نصیحت ہے. اور دوسری نصیحت فرمائی کہ احفظ لسان ادا فی مجالس الناس. جب لوگوں کی مجلس میں بیٹھو تو اپنی زبان کی حفاظت کرنا. بھائی اکیلے بیٹھ کے زبان کی حفاظت نہیں ہوتی. اکیلے میں بیٹھ کے گالیاں وہی پڑے گا نا جو دماغ خراب ہوگا. عام بندہ تو چپ رہتا ہے اکیلے میں. زبان کا مس یوز کب ہوتا ہے؟ لوگوں کی مجلس میں جب ایک سے 2 ہوتے ہیں 2 سے 3 ہوتے ہیں پھر زبان کا بڑا استعمال شروع ہوتا ہے. کسی کی غیبت کی چغلی کی بتان باندھا کیا کیا. تو فرمایا کہ لوگوں کی مجالس میں بیٹھ کر کس کی حفاظت کرنا؟ زبان کی حفاظت کرنا. اور تیسرا فرمایا کہ احفظ معدتک علی مائدتک. جب تو دسترخوان پر بیٹھے تو اپنے معدے کی حفاظت کرنا. اس لیے کہ دسترخوان پر بیٹھ کر انسان جو کھاتا ہے وہی اس کی صحت ہوتی ہے. اس کو انگریزی میں کہتے ہیں یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ. جو آپ کھاتے ہیں وہی آپ کی صحت ہوتی ہے. اور آج کل کے نوجوانوں کو تو کھانا اچھا نہیں لگتا. ان کو فاسٹ فوڈ اچھا لگتا ہے. چپس کھائیں گے پتہ نہیں کیا کیا الٹی سیدھی چیزیں بن گئی ہیں نئی دور کی. یا اللہ اگر روٹی سالن دونوں کو اچھا نہیں لگتا. یہ کہیں گے ہمیں پوٹیٹو چپس لے کے دیں اور نئے نئے کھانوں کے نام نہیں آتے. پرانے دماغ کے بنے ہمیں نام نہیں آتے کیا کیا. تو فرمایا کہ بیٹے دسترخوان پر اپنے میدے کا خیال رکھنا. اور چوتھی بات فرمائی کہ بیٹے احفظ قلبک فی الصلاۃ. جب نماز پڑھنے کا وقت ہو تو اپنے دل کی حفاظت کرنا کہ دل میں وساوس کوئی نہ ہے. اور واقعی جب نماز پڑھ رہا ہے تو ایسی ایسی باتیں یاد آتی ہیں جو آگے سے یاد نہیں آ سکتی. ایک بندہ کہیں پیسے رکھ کے بھول گیا مجھے خزانہ کہیں دبا کے بھول گیا مجھے یاد نہیں آتا تھا. تو آئے مانگا وہ رحمۃ اللہ کے بعد ماشاء اللہ وہ تو اتنے ذہین تھے کہ کیا بات ہے. کہنے لگا مجھے یاد نہیں آ رہا میں نے کہا رکھا. تو میں ان کو پتا تھا کہ 2 رکعت پسند پڑے تو بس فوراً جس کو نماز کا خیال نہیں رہتا سب باتیں یاد آ جاتی ہیں. تو فرمایا کہ بیٹے نماز میں اپنے دل کا لحاظ رکھنا یہ خیال رکھنا تاکہ اس میں کوئی وساوس خیالات باہر پہ نہ آ سکے. تو بھائی یہ 4 باتیں عزیز طلباء ان کی پوری نصیحتوں کا نچوڑ ہے.
اب آپ مجھے بیماری 4 باتیں کون سی ہیں؟ آنکھوں کی حفاظت، زبان کی حفاظت، روزے کی حفاظت اور نماز کے اندر پھر 4 باتوں کے ساتھ تھوڑا سا زمینہ بھی ساتھ لگا دیا ہوتا ہے نا کہ یہ تو میرا پیپر ہے اور اس کے ساتھ میں کچھ اور بھی اضافہ لگا رہا ہوں. تو فرمایا کہ بیٹے 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا، 2 باتوں کا کبھی تذکرہ نہ کرنا. ایک، اگر تو کسی کے اوپر احسان کرے تو اس احسان کا کبھی تذکرہ نہیں کرنا، اور دوسرا اگر کوئی تیرے ساتھ برائی کرے تو اس برائی کا کبھی کہ اللہ کے لیے معاف کر دینا. جب اللہ کے لیے معاف کر دو گے تو تم اس کا تذکرہ نہیں کرو گے. تو 2 چیزوں کا تذکرہ نہ کرنا کون سی باتیں ہیں؟ ایک تو اگر تم کسی پر احسان کرو تو اس کا تذکرہ نہ کرنا، اور دوسرا کوئی تمہارے ساتھ برائی کرے تو اس کا تذکرہ کرنا. اور فرمایا کہ 2 چیزوں کو کبھی بھی نہ بھولنا، 2 چیزوں کو یاد نہ کرنا اور 2 چیزوں کو اتنا یاد کرنا کہ 2 چیزوں کو کبھی نہ بھولنا. اس میں کون سی؟ فرمایا ایک اپنے رب کو کبھی نہ بھولنا اور دوسرا اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا. ایک اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا اور دوسرا، اور واقعی بات 100% سچی ہے، جو شخص ہر وقت اللہ تعالیٰ کو یاد رکھے اور ہر وقت اپنی موت کو یاد رکھے وہ بندہ اپنے راستے سے کبھی بھی نہیں پٹڑی سے اتر سکتا. ہمیشہ اللہ کو یاد رکھیں اور ہمیشہ اپنی موت کو یاد رکھیں. جب انسان موت کو بھولتا ہے نا تو پھر وہ دنیا کے اندر الجھ جاتا ہے. اس لیے فرمایا اذکروا حازم اللذات الموت، لذتوں کو توڑ دینے والی چیز موت کو یاد رکھو. یہ موت کو بھولنے کی علامت ہے نا کہ ادھر زلزلہ آیا اور لوگوں کے گھر گرے، لوگوں کی جانیں چلی گئی، اور ایسے بھی لوگ تھے جو ان مکانوں کے گرے ہوئے ملبے میں سے لوگوں کی چیزوں کو لوٹ رہے تھے، اور ایسے بھی تھے کہ اگر عورتیں اس میں دب کے مری تو ان کے ہاتھ کاٹ کر اس میں سے زیور چھین رہے تھے. اب یہ واقعہ پتہ نہیں کہاں تک سچا اللہ نے، لیکن مجھے ہمارے دوست پروفیسر نصیر صاحب نے سنایا کہ ایک بس جا رہی تھی، ایک آدمی نے دیکھا تو اس کو نیچے ایک سانپ پڑا نظر آیا بس کے اندر. تو اس کے کنڈکٹر کو کہا سانپ سانپ، کنڈکٹر نے اس سانپ کو پکڑ کے جو کھڑکی تھی اس سے نیچے دیکھا. تو کہتے ہیں کہ ساتھ ہی ایک سکوٹر پہ نوجوان جا رہا تھا، وہ سانپ اس سکوٹر والے کے جسم پہ جا کے لگا اور اس کو کاٹا. جب کاٹا تو سکوٹر والا گرا اور مرا. جب پولیس نے آ کر اس بندے کو دیکھا تو اس کے سکوٹر کے پیچھے ایک کوئی چیز بنی ہوئی تھی، جیسے کچھ چیز یا بریف کے جو سمجھ لو. اس کو جب کھول کر دیکھا تو زلزلے میں جو عورتیں دب کر مر گئی ان کے ہاتھوں کو کاٹ لایا تھا جن میں چوڑیاں گوشیں پہنی تھی اور ان کو لے کے جانا تھا. اب بتاؤ کہ کیسا پتھر دل ہوگا کہ ملبے میں دبی ہوئی عورتوں کے ہاتھوں کو کاٹ رہا ہے، اس لیے کہ اس میں سے چوڑیاں اور گوشیاں اتارنی ہیں اور ان کو وہ اپنے بریف کیس میں بھر کے لے جاتا. جب انسان اپنی موت کو بھول جاتا ہے تب وہ اس قسم کی حرکتیں کرتا ہے. تو 2 باتیں کہیں، فرمایا بیٹے اللہ تعالیٰ کو کبھی نہ بھولنا اور اپنی موت کو کبھی نہ بھولنا. جب موت بھول جاتی ہے نا پھر انسان بالکل دنیا میں الجھ جاتا ہے. تو بھائی ان 2 چیزوں کو ہم یاد رکھیں. اللہ تعالیٰ ہمیں اپنی یاد کی توفیق نصیب فرمائے، موت کو ہر وقت یاد رکھنے کی توفیق نصیب فرمائے. اللہ تعالیٰ ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں، بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو